عثمان و حیدر فرماتے ہیں دینے والوں کے لیے دین ہے دینا تیرا، دینے والوں کے لیے دین ہے دینا تیرا، دستے حاتم میں نظر آتا ہے ٹکڑا تیرا۔ حاتم بادشاہ کے ہاتھ میں دست ہاتھ میں، دینے والوں کے دین میں ہے دینا تیرا، دستے حاتم میں نظر آتا ہے ٹکڑا تیرا۔ خود کو ہر ایک سخی کہتا ہے منگتا تیرا، خود کو ہر ایک سخی کہتا ہے منگتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ علامہ فاضل میسوری سید صاحب کہہ رہے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری غایت کو کہاں موسیٰ و عیسیٰ جانے، آج کے دور کا کیا، 14ویں صدی کا تو کیا، اس سے پہلے والی صدیوں کے پیغمبر اعظم جو رہ چکے کہتے ہیں کہ تیری غایت کو کہاں موسیٰ و عیسیٰ، دونوں کو اپنی اپنے انداز میں معراج ہوئی، کسی کو طور پر، کسی کو چوتھے آسمان پہ، کوئی روح اللہ ہے تو کوئی کلیم اللہ ہے۔ موسیٰ و عیسیٰ جانے تو خدا ہے نہ بشر، ہم تجھے خود سا جانے۔ بڑا باریک شعر ہے۔ کچھ نہیں سوچتا کس طرح سے کہ کیسا جانے، کچھ نہیں سوچتا کہ کس طرح سے کہ کیسا جانے، ارے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ تیری غایت کو کہاں موسیٰ و عیسیٰ جانے، تو خدا ہے نہ بشر ہم تجھے خود سا جانے، کچھ نہیں سوچتا کس طرح سے کہ کیسا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اس میں جو شعر ہے بشر، حضور بشر ہے، بشر سے انکار نہیں ہے، نہ خدا ہے وہ، نہ ہم جیسا بشر ہے۔ یہ جو شعر ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور خدا بھی نہیں، نہ ہم جیسے بشر ہے، وہ بشر ہے مگر سید البشر ہے، خیر البشر ہے، نوری بشر ہے، بے مثل و بے مثال بشر ہے۔ یہ شعر میں یوں کہا گیا کہ تو خدا ہے نہ بشر ہم جیسا، نہ بشر ہمارے جیسا نہیں۔ بہرحال آگے بڑھیے۔ شان وحدت کو کی جو مظہر ہے وہ کثرت ہے عجیب، شان وحدت کی جو مظہر ہے وہ کثرت ہے عجیب، حق تمہارے ہیں قریب اور ہو تم حق کے قریب، حق تمہارے ہیں قریب اور ہو تم حق کے قریب، سرورا کیوں نہ پکار اٹھے یہ مداح غریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ سرورا کیوں نہ پکار اٹھے یہ مداح غریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی معراج میں کہہ دیا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ معتبر ہو نہ کوئی صاحب معیار ہوں میں کیا ہوں، معتبر ہوں نہ کوئی صاحب معیار ہوں میں، چشم رحمت کے سہارے کا طلبگار ہوں میں۔ ہم سب ماشاءاللہ معتبر ہے ہم، نہ کوئی صاحب معیار ہے ہم اوروں کی طرح اپنی فوقیت منوانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور یہی اصل ہے۔ چشم رحمت کے سہارے کا طلبگار ہے ہم، کارسازی ہے تیرا کرم کہ ناکار ہوں میں، کارسازی ہے تیرا کرم تیرا کام
کار سازی ہے تیرا کام کہ ناکار ہوں میں، خوار و بیمار و خطا اور گناہگار ہوں میں۔ کون کون ہوں میں، کیا کیا ہوں میں؟ خوار، بیمار، خطا اور گناہگار ہوں میں، اور تم رافع، نافع و شافع لقب آقا تیرا۔ رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا۔ اور فرماتے ہیں تیری بخشش ہے حقیقت میں عطائے رحمان، تیرے محتاجی عنایت ہے زمان اور مکان، کس کی گردن پہ نہیں تیرا بار احسان۔ پھر سے سنیے، تیری بخشش ہے حقیقت میں عطائے رحمان، تیرے محتاج عنایت ہے زمان اور مکان، کس کی گردن پہ نہیں تیرا بار احسان۔ آسماں کھا زمین کھا زمانہ مہمان، صاحب کھانا لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ ساری کائنات آپ کا صدقہ کھا رہی ہے۔ یہ شعر میں یوں ہے کہ صاحب کھانا لقب ہے کس کا تیرا تیرا۔ قاسم نعمت، نعمت بانٹنے والا، قاسم نعمت و مختار و شہ جود و نوا۔ سبحان اللہ، کیا لقب ہے! جتنے لقب بیاں کیے جائے، لقب چھوٹے ہیں، سرکار کی شان بڑی ہے۔ الفاظ کم ہیں، الفاظ کی اپنی برتری ختم ہو جاتی ہے، مگر رفعت مصطفیٰ اس سے کہیں آگے ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں قاسم نعمت و مختار و شہ جود و نوال۔ سبحان اللہ، قاسم نعمت و مختار و شہ جود و نوال، زندگی ہے تیری دہلیز پہ شاد و خوشحال۔ تیری دہلیز پہ زندگی ہے، تیری دہلیز پہ شاد و خوشحال، پورا ہو جاتا ہے در پر تیرے ہر ایک سوال۔ پورا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے تیرے در پر ہر ایک سوال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ اللہ اللہ، ڈھانپ لیتا ہے سبھی کو تیری رحمت کا لفاف۔ سبحان اللہ، ڈھانپ لیتا ہے سبھی کو تیری رحمت کا لفاف، نیک و بد نیک یہ نہ سمجھے کہ ہمارے کو حصہ ملنے والا۔ ارے کبھی کبھی تو گناہگار کو اتنا حصہ مل جاتا ہے کہ نیک سوچتے ہیں یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اس کی عزت و انکساری جو ہے وہ کام کر جاتی ہے، اس کی عقیدت و محبت کام کر جاتی ہے۔ کہتے ہیں نیک و بد پر ہے برابر تیرے جود و الطاف، یعنی لطف و کرم۔ نیک و بد پر ہے برابر تیرے جود و الطاف، دشمن نے جاں کو بھی کرتا ہے کرم تیرا معاف۔ جو جاں کا دشمن ہو گیا سرکار آپ تو انہیں بھی معاف کرتے ہیں، دشمن جاں کو بھی کرتا ہے کرم تیرا معاف۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ تیرے ہی دامن پہ چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ گناہگار کو بھی دامن رحمت میں لے لیا، تیرے قربان کے آغوش محبت میں لے لیا، اہل سنت میں رکھا آخری امت میں لے لیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، تو عطا کر دے پھر کوئی کیسے پھر سکتا ہے۔ کہتے ہیں مہرباں ہے سر عالم تیری رحمت کتنی، اپنی امت سے رکھتی ہے تو نے محبت کتنی، اپنی امت سے رکھی ہے تو نے محبت کتنی، ہے گناہگاروں پہ شاہ تیری شفقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ مہرباں ہے سر عالم پہ تیری رحمت کتنی، اپنی امت سے رکھی ہے تو نے محبت کتنی، ہے گناہگاروں پہ شاہ تیری شفقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ فرماتے ہیں بہت سارے شعر ہیں، میں اس کو کم کر کے پیش کروں تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین
حشر کا دن ہے گنہگار کی پرسش ہے کڑی، حشر کا دن ہے گنہگار کی پرسش ہے کڑی، سامنا قہر کا ہے اور ہے جاں سوج گڑی، المدد شافع محشر تیری رحمت ہے بڑی، سبحان اللہ، المدد یا شافع محشر تیری رحمت ہے بڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، روئے خورشید نہ مہتاب کا چہرہ دیکھے، خورشید مہتاب یعنی سورج و چاند، روئے خورشید نہ مہتاب کا چہرہ دیکھے، ہم نظر باز نظر بھر کے نہ دنیا دیکھے، کیا پڑی ہے کوئی اور تماشا دیکھے، ارے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ آخری شعر دیکھیے گا، مسجد غریب نواز کی امداد فرما کر ثواب دارین حاصل کرے، حق میں فاضل کی بنا دے تو شہا اس کو شفیع، تیرے ہی اذن شفاعت نے کیا اس کو شفیع، سارے ولیوں نے بسط فخر کہا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، حق میں فاضل کے بنا دے تو شہا اس کو شفیع، تیرے ہی اذن شفاعت سے کیا اس کو شفیع، سارے ولیوں نے بسط فخر کہا اس کو شفیع، سارے ولیوں نے بسط فخر کہا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی، ان کے منگتوں کی، ان کے قدموں میں لگے ہوئے غلاموں کی کیا شان ہے، وہ عطا فرماتے تو ان کی کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات 28واں چاند ہے، یہ مہینہ بھی رخصت ہو رہا ہے، اور جو مہینہ آنے والا ہے وہ بھی بہت ہی عظمتوں والا ہے، سرکار کا مہینہ کہلاتا ہے، اس میں بھی روزے عبادت نوافل کی وہی فضیلت سمجھ لیجئے جو رجب میں ہے۔ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے، اعلیٰ مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اور چونکہ معراج ہوئی اور معراج کے بعد فوراً شعبان المعظم کا مہینہ لگا، جو سرکار نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان امت کا کے لیے ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا لے جا رہا ہے بندے کو۔ حضرات لے جانے والا اور جس کو لیا جا رہا ہے وہ ایک چیز ہے، مثال ہے جناب، مشین میں اگر طاقت ہے تو پیچھے ڈبے سلامت اس کے پیچھے چل سکیں گے، اور مشین ہی میں کمزور ہو، پیچھے ٹرین کے ڈبے چلانے والے میں ہی طاقت نہیں، وہ کیا لے جائے گا؟ ٹرین جو ہے، ٹرین کا ڈبہ، انجن جو ہے، انجن ہی اگر کیپیسٹی کے باہر ہو تو کھینچ سکے گا، منزل پہ پہنچا سکے گا؟ لے جانے والے میں ہی طاقت نہیں ہے، وہ پیچھے 20 ڈبوں کو کیسے لے جائے گا؟ تو پہلی چیز ہوئی، اس میں طاقت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، قدرت ہونی چاہیے منزل تک۔ دوسرا، پیچھے چلنے والے میں بھی ایسی صلاحیت ہونی چاہیے، ڈبہ ہے جب تک تو لے جائے گا، لیکن اگر درخت ہو، زمین ہو، باغات ہو، انجن کا، ٹرین کا انجن کا ڈبہ اسے نہیں لے جا سکتا، زمین کو نہیں کھینچ سکتا۔ کیوں؟ پیچھے چلنے والے میں صلاحیت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے۔ پیچھے بھی پھر وہی چاہیے، لے جانے والے میں اگر طاقت ہے تو جو چل رہا ہے، جسے لیا جا رہا ہے،
اسے بھی چلنے کی طاقت اس کے ساتھ ہونی چاہیے، تب جا کر کے انجن اور ڈبے برابر ہو تو ریل گاڑی ہوتی ہے، وہ منزل پہ پہنچتی ہے۔ پیچھے اگر درخت ہو، زمین ہو، باغات ہو، مکان ہو، اسے نہیں کھینچ سکتی، یا کوئی اور چیز ہو بے جان۔ تو حضرات، لے جانے والی طاقت کا اعلان ہو رہا ہے، سبحان الذی، میں لے جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے! کوئی کیا کہے گا کہ کون لے جا رہا ہے، کیا کہے گا؟ خدا نے کہہ دیا میں لے جا رہا ہوں۔ وہ تو اس کی قدرت کو کون سمجھ سکتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر لے جا کسے رہا ہے؟ سبحان الذی اسری، کہاں لے جا رہا ہے؟ سیر میں لے جا رہا ہے، معراج میں لے جا رہا ہے۔ اور کس کو؟ بعبدہ، اپنے اس خاص بندے کو، خاص انسان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے جیسا کوئی بندہ نہیں۔ اللہ اللہ، دیکھیے بعبدہ کہاں ہے، بعبدہ نہیں ہے۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، عبدہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوتا کہ میں اپنے بندے کو بلا رہا ہوں، لے جا رہا ہوں وہاں، ٹھیک ہے، لیکن عبدہ کہہ کر کے کیا کہا؟ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اور ساتھ میں لے جا رہا ہوں، ساتھ میں لے جا رہا ہوں، میں ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی وہی ملاقات نہیں ہے، یہیں سے ساتھ ہے۔ ارے جب وہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ ساتھ، ہم کئی دعا پڑھتے ہیں سفر کی یا کوئی اور، تب ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، تو کیا مصطفیٰ کے ساتھ نہیں؟ ساتھ میں ہے۔ بلکہ اہل طریقت بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مرید چلتا ہے، طلب پیدا ہوتی ہے کہ خدا کو پالے، اسی لیے وہ شیخ کے پاس جاتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اپنی عادات کو اخلاق میں چینج لا کر بہترین بناتا ہے، مرشد کی صحبت میں آ کر نفس کو، خواہش کو، لذت کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اسے پانے کے لیے، مصطفیٰ کو پانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ مرید جب چلتا ہے تو یہ اس کے دل میں جو طلب آئی ہے، شوق آیا ہے، اور وہ مرشد کے پاس گیا ہے، اور وہ جو عبادت کر رہا ہے، سلوک راہ منزل طے کر رہا ہے شریعت و طریقت کی، اور آخر میں اسے منزل بھی ملتی ہے، تو اسے لگتا ہے اب منزل مل گئی، خدا مل گیا، خلافت اجازت دے دی، نظر کرم ڈال دی، منزل پہ پہنچا دی۔ لیکن بزرگ کہتے ہیں نہیں، جب وہ شروع میں چلا تھا تو وہ دل میں طلب دینے والا بھی اللہ ہی تھا، وہ مرشد تک پہنچانے والا بھی خدا ہی تھا، وہ عبادت کی طاقت دینے والا بھی خدا ہی تھا، وہ ریاضت اور نفس کشی، نفس کو مارنے کی قدرت دینے والا بھی خدا، اور منزل تک پہنچایا شیخ کے ذریعے رسول تک، اور رسول کے ذریعے خدا تک خدا ہی تھا، مگر آخر میں اسے نظر آتا ہے کہ لیکن اولاً ہی خدا کی قدرت اور رحمت شامل ہوتی ہے۔ اگر شامل نہ ہو تو بندہ مرید نہ بنے، طالب نہ بنے، دل میں شوق نہ آئے خدا و رسول کا، یہ شوق آنا اسی کے کرم سے ہے۔ تو معراج میں آقا گئے تو پھر وہ تو رسول ہے، وہ گئے اسرا بعبدہ، ایک ایک لفظ آپ دیکھیے، چاہے اسرا کو دیکھیے، چاہے بعبدہ کو دیکھیے، چاہے لیلا کو دیکھ لے، لیلم رات کو، ہر بات میں رات چھپے ہے۔ اے مولا تو جب اتنی قدرت والا ہے، میں کرا رہا ہوں تو پہلے آسمان پہ بھی کرا سکتا تھا، ایسا تھوڑی تو وہی رہتا ہے، لا مقام میں رہتا ہے، ایسا نہیں، وہ تو مومنوں کے دلوں میں بھی رہتا ہے، اس کی قدرت تو ہر جگہ ظاہر ہے۔ کیا وہ چاہتا تو رسول اللہ کو پہلے آسمان پہ نہیں کرا سکتا؟ بالکل۔ کیا وہ چاہتا تو مسجد اقصیٰ میں نہیں کرا سکتا تھا؟ بالکل۔ ارے کیا وہ چاہتا تو مسجد حرام ہی میں نہیں کرا سکتا تھا؟ بالکل۔ ارے وہ چاہتا تو ام ہانی کے گھر میں ہی نہیں کرا سکتا تھا؟ بالکل۔ کیا اس بستر پہ یا اس نماز میں یا اس سجدے میں نہیں کرا سکتا تھا؟ بالکل۔
اس کے علاوہ 34 معراج حضور کو ہوئی، مکے میں ہی منامی روحانی وہی 34 معراج ہوئی۔ اور یہ تو چاہتا تو وہاں بلانے کی کہاں، تو یہیں کرا دیتا، تو چاہتا تو وقت بھی رک جاتا، تو چاہتا تو ان کے سارے معاملات یہیں دکھا دیتا، ہے نا، لامکا کے منظر تو یہاں دکھا دیتا۔ تو فرمایا نہیں، میرے لیے نہیں بلایا ہے، میں چاہتا تو کر سکتا، میں کرتا بھی ہوں رب کو وہیں مسجد، کبھی مسجد نبی میں، کبھی حجرے میں، ہے نا، کئی احادیث ہے، میں تو کرتا ہوں، لیکن آج الگ سے بلانے کا انداز اس لیے ہے تاکہ دنیا دیکھ لے، اقصیٰ والے دیکھ لے، آسمان والے دیکھ لے، فرشتے دیکھ لے، ساری کائنات دیکھ لے کہ یہ جو بندہ ہے وہ اور بندوں کی طرح نہیں ہے، تمہاری پہنچ مکہ سے مکہ تک ہے، اور اس بندے کی رفعت کی پہنچ مکہ سے لا مکہ تک ہے۔ میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر روا ہوئے، مارواڑی راجستھانی بھاشا۔ میری ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر روا ہوئے، بدن میرا یہاں ہوئے، بدن میرا یہاں ہوئے، تو من میرا وہاں ہوئے، مدینے میں ہوئے۔ یہ بھی ایک معراج ہے۔ پھر کہتے سبھی کی رفعتوں کی حد مکہ سے مکہ تک تھی، مکہ تک ہے، کلیم کی حد دور تک، عیسیٰ کی حد چوتھے آسمان تک، ادریس 7 آسمان پار کرے، مکہ سے مکہ تک، زمین سے آسمان، سبھی کی یعنی انبیاء کی بھی، سبھی کی رفعتوں کی حد مکہ تک تھی، مکہ تک ہے، مگر نبی کی رفعتوں کی حد، نبی کی رفعتوں کی حد مکہ سے لا مکہ ہو۔ یہ جسمانی معراج اسی لیے ہے، وہ چاہتا تو یہی ہو جاتا، مگر نہیں، یہ جان لے دنیا والے، یہ عالم ملکوت جان لے، یہ عالم جبروت جان لے، یہ ساری کائنات جان لے کہ ساری کائنات کے بندے ایک طرف، یہ میرا محبوب ایک طرف، ان کی حد صرف مکہ تک نہیں ہے، یہ لامکہ کے اندر جا کر اس لامکہ کے مکی سے ملاقات بھی کر لیتا ہے، وہ وہاں تک ان کی حد ہے۔ اسی لیے لامکہ پر بلا کر تاکہ دنیا جانے محبوب کا عالم کیا۔ اور شیخ الاسلام تو کچھ اور کہتے ہیں، آؤ اور دیکھ لو کہ آیت کبریٰ کیا ہے، تو بہت راز ہے، بہت نیاز ہے، یہ کیا معراج ہے کہ جب آئے تو کلیم کی آنکھوں میں خدا کے نور کا جلوہ دے رہے ہیں، جب زمین پہ آئے تو ابو بکر کو صدیق کا لقب دے رہے ہیں، جب معراج حضور کو ہوئی، مگر اس معراج کے صدقے میں امتیوں کو اور گزشتہ انبیاء کرام کو جو فیضان مل رہا ہے، معراج ایک ایسا معجزہ ہے، میرے رسول کریم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے، اور ایسی کرامت اور ایسی بلندی ہے جس کا فیضان موسیٰ کلیم اللہ بھی لے رہے ہیں، ابو بکر بھی لے رہے ہیں، علی المرتضیٰ کو بھی خرقہ دیا جا رہا ہے، جس کا فیضان غوث اعظم کی روح بھی لے رہی ہے، جس کا فیضان ولایت کے 4 اقسام عطا کر دیے اللہ نے۔ یہ سب رازوں کی بات ہے، کتبوں کے اندر لکھا ہے، مگر کون سی کتاب؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب اٹھا کے دیکھو، سلطان باہو کی کتاب اٹھا کے دیکھو، علماء قریب ماضی قریب کے جو علماء ہیں انہیں ذرا دیکھو، معلوم پڑ جائے گا کہاں کہاں کس کس راز میں راز چھپا ہوا ملے گا۔ یہ راز و نیاز ہے، یہ معراج عظیم الشان معجزہ ہے، ایسا معجزہ، ایسا عظیم ترین معجزہ، آپ اندازہ لگاتے چلے جائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اے اللہ، بے عبدہ کی جگہ بے رسول ہی بھی تو آ سکتا تھا، بے نبی ہی تو بھی آ سکتا تھا، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، محبوب بھی ہے نا، تو وہ بھی خطاب ہو سکتا تھا، لیکن عبد ہی تو سنو، سرکار سب سے پہلے عبد تھے، پھر نبوت ملی، ہے نا، پھر دنیا میں آئے رسالت ملی، بعد میں سب سے پہلے عبد، ٹھیک ہے،
تو فرمایا یہ جو معراج ہے یہ تو صرف ابدیت کا کرشمہ ہے، ابھی نبوت کا کرشمہ باقی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ابھی تو پہلے سب سے آقا نور پیدا ہوا تو کیا تھے؟ عبد تھے۔ پھر فرمایا آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت نبی تھا، پھر نبوت، پھر رسالت، پھر ساری چیزیں، تو سب مقام ابدیت کی معراج یہ ہے، تو پھر مقام نبوت کی معراج کیا ہوگی؟ مقام رسالت کی اے میرے بندو، یہ بندہ اپنی طرح نہ سمجھنا، یہ صرف ابدیت کی معراج ہے کہ لامقام میں بلا رہا ہوں۔ نبوت تو اور ہے، رسالت تو اور ہے، سرکار کی شان جتنی بیان کیا جائے بیان ختم ہو سکتا ہے، سرکار کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ایک ایک چیز میں کتنے نقطے ہیں۔ یہ تو خالی ابدیت کی معراج ہے 27 رجب، پھر نبوت کا معاملہ کچھ اور، رسالت کا معاملہ کچھ اور، یہ دو تو ہے، ابھی اور ہے محبوبیت کا معاملہ اور، حبیبیت حبیب ہے، پھر اس کا معاملہ کچھ اور، تو وہ تو اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے کون کیا مقام ہے، محمد عربی کا مقام کیا ہے، بلکہ میں کہوں رسول اللہ کے ہر معجزے کا مرتبہ خدا جانے، معراج خدا ہی جانے، رسول جانے، ہے نا، معراج کے راز خدا جانے، اور خدا جسے بتائے، رسول جسے کچھ بتائے وہ جانے۔ تو آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، یہ ابدیت کا یہ عالم ہے میرے پیارے۔ تو مدینے کے عاشقوں، مدینے کے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ میں اس مدنی تاجدار کی یہ گفتگو کر کر سن کر ہم اس امید پہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مولا، چاہے فلسطین کے مسلمان ہو، چاہے غازہ کے مسلمان ہو، یا چاہے اہل ہند کے مسلمان ہو، سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو مولا حفاظت عطا فرما دے، مولا کریم امن و امان عطا فرما دے، اور خوشحالی دیش میں عطا فرمائے۔ حضرات، وقت بڑا نازک چل رہا ہے، ایمان کا امتحان چل رہا ہے، اسلام کا امتحان، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہندی مسلمان، یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ پتہ نہیں، کہہ نہیں سکتے آنے والے وقت میں کئی مسلمان کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام چھوڑ دے، کئی ایسے مسلمان، یہ ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے اسلام کا امتحان ہے، کچھ بھی ہو جائے ایمان یہ ہونا چاہیے، جان دے دیں گے مگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ شہادت کے ساتھ۔ ارے دنیا چند دن کی ہے، چند دنوں کے لیے ہم ایمان کو ڈر کر کے، ہو نہیں سکتا، مومن ایسا ہو نہیں سکتا، مومن جیتا ہے تو غازی کی طرح، مرتا ہے تو شہید کی طرح، اس کے لیے زندگی موت کچھ نہیں، بلکہ ایک جملہ کہوں، مومن کے لیے موت ہی زندگی ہے، وہ زندگی تو بس خالی گزار رہا ہے، ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے، تم ہمیں کیا زندگی دو گے؟ یہ ہماری زندگی کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں، ہم کلمے کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو اصل زندگی، اصل لطف، اصل اللہ کی رحمت تو ہمیں مرنے کے بعد نصیب ہوگی۔ قرآن کہتا ہے مزہ چاہیے، لطف چاہیے، زندگی دیکھنی ہے تو آخرت میں آؤ، ہم نے تمہاری یہ نعمتیں تیار رکھی ہیں، نعمتیں اور رحمتیں تیار رکھی ہے، اسی لیے ہمیشہ صبر اور شکر کرتے رہو۔ فرمایا کہ جو بغیر ملے بھی شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ، بھلے کیسا ہی ہے، کھانا ہی نہیں ملا الحمدللہ، کچھ نہیں ہوا تو کہیں اچھا دے نہیں رہا ہو پھر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا میرا بندہ گناہ گار ہے لیکن مجھے پاک کہہ رہا ہے، پاک کہہ رہا ہے، لاؤ اسے گناہ سے بچا لیا جائے۔ بغیر کسی چیز کے اگر عمل جاری کر دو گے تو جو چیز نہیں ہے وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی لیے تو ہمیں پہلے ہی سے سرکار نے فاطمہ زہرا کے وسیلے سے دے دیا 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت، ہے نا، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ سے اتنا کرنا شروع کر دو۔ اب یار یہ نہیں ملا ہم خدا کا شکر کیسے کریں؟ ارے بھائی ملا کہ نہ ملا یہ نہ دے، ارے اتنی مصیبتیں ہیں اور ہم خدا کا شکر، تو کرنا شروع کر، وہ دیکھے گا، اس کی قدرت دیکھے گی، شایان شان کے مطابق میرے بندے پہ اتنی مصیبتیں آن پڑی ہے، پھر بھی میرا شکر کر رہا ہے، میرے آگے جھک رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، تو لاؤ اسے نبی کی محبت عطا کر دو، لاؤ اس کی حفاظت کر لو،
ہاں حفاظت ہو جائے گی. تم یہاں سے کرنا، اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ کچھ دے تو شکر کرے، نہیں، اس کا انتظار نہ کرو، تم کرنا شروع کر دو. سبحان اللہ. ہماری یہی تو سوچ میں فرق ہے. کچھ کہے ملے تو ہم کچھ کریں، سجدے شکر ادا کریں. جی نہیں، ہم بندے ہیں، بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. امتی ہے، امتی بننے کی کوشش کرو. خود بخود رحمتوں برکتوں کو نصیب بھی ہوگی، اور ساتھ میں تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے رہو، کوششیں کرتے رہو، اور ایک دوسرے سے بھائی چارگی کے ساتھ مسلمان آپس میں کندھے سے کندھا ملا کر کے چلے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، ایک دوسرے کو نیک بنانے کی کوشش کرے، ایک بنانے کی کوشش کرے. بس آخری بات عرض کروں، سرکار کا سفر ہوا، ہزاروں سال کا سفر تھا، ہزاروں سال کا سفر تھا، اور ہمیشہ اس دور سے آج تک چلا آ رہا ہے. اتنا لمبا سمے رات کے کچھ حصے میں کیسے ہو گیا، رات کے کچھ حصے میں کیسے ہو گیا ہے نا. تو شاہ علی جی گامدنی علیہ رحمت سے بھی سوال ہوا تھا، سوال کرنا چاہا تھا بادشاہ نے، انہوں نے پہنچا دیا تھا کہیں. 12 سال گزار دیے تھے. بات یہ ہے، اس دور کا جو اسلامی بادشاہ تھا ہمارے سلطان احمد شاہ بادشاہ سے لگ کر کے کوئی بادشاہ تھے، حضرت شاہ علی جی گامدنی معشوق اللہ رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اسی سوال کو لے کر، خیال کو لے کر آیا تھا کہ اتنا ہزاروں برس کا سفر ایک لمحے میں کیسے طے ہو گیا. ابھی وہ آیا ہے، سلام کیا ہے، حضرت کچھ لکھ رہے تھے تو اچانک گلدستے پہ نظر پڑی، تو دیکھا اتنا بہترین گلدستہ، یہ تو میرے خزانے میں بھی نہیں ہے. ولی کے وہاں کبھی کبھی وہ چیز نظر آ جاتی، انسان کو بھول جاتا ہے دنیا میں جو نہیں ہے وہ یہاں ہے. بولے یہ میرے وہاں نہیں ہے، یہاں کون سی دھات سے بنا، اتنا خوبصورت، اتنی، ذرا دیکھو تو صحیح. تو اٹھانے کی کوشش کی، جیسے ہی ہاتھ لگایا پہنچ گیا دوسری دنیا میں. وہاں ایک ندی کنارے بیٹھا ہوا ہے، 2 آدمی ہیں، کہاں اکیلا کیا بیٹھ رہا ہے، چل ساتھ میں. کہا مجھے پہچانو بادشاہ. کہاں کون بادشاہ؟ آ گئے. 12 سال گزر گئے وہاں، 12 سال گزر گئے. 12 سال کے بعد پھر آیا وہ ندی کنارے، وہی گلدستہ نظر آیا. کہا یہی تو میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. پھر چھوا، ہاتھ لگایا، اسے اٹھانے کی کوشش کی تو فوراً حضرت شاہ علی جی گامدنی کی خانقاہ میں وہی بیٹھا ہوا نظر آیا. اور یہاں وہی وقت ہے. پوچھا دین کیا ہے، وہی. گھڑی کیا ہے، وہی. وقت کیا ہے، وہی. حضرت جو لکھ رہے تھے وہی. اور ابھی جو سلام کیا تھا آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. یہاں ایک لمحہ، وہاں 12 سال. کہاں کیا ہوا حضرت، جواب مل گیا. کہا حضور جواب تو ایسا ملا کہ بالکل دل کو تسلی ہو گئی. جب سرکار کی امتی ولی کا یہ عالم ہے کہ لمحہ اور 12 سال بتا سکتے ہیں، تو رسول اللہ ہزاروں سال کی معراج لمحے میں کیوں نہیں کر سکتے. جنید بغدادی کے زمانے میں ایک چلا گیا، 7 سال کے بعد آیا. کہا حضور اب کیا کروں، وہی وقت ہے، وہی سمے ہے، مگر وہاں میرے بیوی بچے، شادی بھی ہو گئی تھی، بچے بھی ہو گئے. تو کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا ان سے ملاقات کر لوں. کہا تو وہاں جانا چاہتا ہے یا وہاں والوں کو یہاں بلا لوں؟ واقعہ طویل ہے، وقت ہو چکا اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں. تو یہ ایسے واقعہ. حضرت رسول نما دلی میں، بشر ہے، انسان ہے نا، اللہ کے ولی ہے. کسی شاگرد نے پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ حضور اللہ کے رسول تو بشر ہے، انسان ہے، پھر آسمانوں کی اتنی پوڑائی کے ساتھ 500 سال کی مساوت پار کیسے کی؟ جیسے یہ دیوار ہے بڑی، کیسے پار کرے گا ایک انسان، کیسے پار کا آر پار کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اچھا وہ تو اللہ کے رسول ہے، آسمان کی پوڑائی 500 سال ہے، ایسے 7 آسمان پھر الگ، بشر انسان کیسے پار ہوا؟ تو چلو آؤ کھڑے ہو میں بتاتا ہوں. سبحان اللہ. کہاں بڑی دیوار کون سی ہے؟ بڑی دیوار، جاڑی دیوار ایسی پتھروں کی، 500-700 سال پہلے کا واقعہ. حضرت رسول نما جسے مرید کراتے تھے، بس بات ختم کر رہا ہوں، اسے خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار عطا فرماتے تھے. کہا کہ بڑا تو دیکھا کہ اتنی بڑی دیوار، جاڑی دیوار ہے. کہاں حضور یہ ہے. کہا ٹھیک ہے میں بشر ہوں، انسان ہوں. کہا ہاں. آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس دیوار سے آر پار ہو گئے. پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے. کہا برابر اطمینان ہو گیا. کہا ہاں بالکل تسلی ہو گئی. جب آپ جیسا بشر جس میں نور مصطفیٰ کا کچھ حصہ مل جائے، فیض پالے، تو بڑی بڑی دیوار ہو کے پہاڑ آر پار ہو سکتا ہے، تو وہ تو خدا کے نور ہے. ان کے آسمانوں اور سورج سے آر پار ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں. یقیناً سرکار کو اللہ نے معراج عطا کی، اور اسی دعا کے ساتھ کہ مولا اس معراج کے صدقے میں ہماری